دیکھیے شبینہ ادیب صاحبہ نے کتنا خوبصورت گیت آپ کو سنایا آپ کے جذبات کی ترجمانی کی، لیکن کیا کریں، ہٹو کاندھے سے آنسو پوچھ ڈالو، ہٹو کاندھے سے آنسو پوچھ ڈالو، وہ دیکھو ریل گاڑی آ رہی ہے، میں تم کو چھوڑ کے ہرگز نہ جاتا، غریبی مجھ کو لے کے جا رہی ہے۔ دوستو کوئی خوشی سے پردیس نہیں آتا، انسان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگ یہاں اپنے سپنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم لوگ وہاں ہندوستان میں اپنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ اپنوں کی قیمت سپنوں سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے آپ ہم کو یہاں بلواتے ہیں، ہمارے دکھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اپنا دکھ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اسی طرح سے مشاعروں کا ملاقات ہوتا ہے، بات سے بات کا سلسلہ چل نکلتا ہے۔ شبینہ ادیب صاحبہ نے بڑی خوبصورت انہوں نے کہا کہ تم چھوڑ کے نہیں جانا، میں پیٹ پر پتھر بھی باندھ لوں گی، نہ تم سے کوئی فرمائش کروں گی اور نہ تمہارے سامنے کوئی خواہش کروں گی، اللہ کرے سب کو ایسی بیویاں نصیب ہوں۔ بڑا مشکل کام نہیں، یہ واقعی بڑا مشکل کام ہے دوستو۔ میں دیکھیے آئے ہوئے مجھے 24 گھنٹے سے زیادہ ہوئے، موبائل ٹیلی فون پہ مجھے چاکلیٹ کے نام آ گئے ہیں، 3 بیوی کی طرف سے بیگم، ایک کوئی اچھی کمپنی کے میک اپ باکس کی فرمائش ہو گئی ہے، میں بڑا پریشان ہوں، کیا کروں گا، عامر بھائی اتنے پیسے نہیں دے رہے ہیں، بڑا عجیب معاملہ۔ ہم لوگ بہت اچھی یہ محفل ہے دوستوں۔ میں ایک مرتبہ دبئی میں مشاعرہ اناؤنس کر رہا تھا، وہاں شکیل خان صاحب ہیں، جنرل مینیجر ہیں الفلاح کے، انہوں نے میرے کام سے، میرے نظامت سے خوش ہو کر مجھے ٹیلی ویژن انعام میں دیا، گفٹ کیا، میں نے خوشی سے قبول کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا، اور میں نے کہا کہ ہندوستان میں بھی لوگ میرے کام سے خوش ہوئے تھے اور مجھے بیوی انعام میں دی تھی، آپ نے مجھے ٹی وی انعام میں دیا۔ دونوں میرے گھر میں باحفاظت ہیں، میں بڑے سنجو کر بڑے خوبصورت طریقے سے دونوں کو رکھا ہوا ہے، ایک پر میرا بس چلتا ہے، دوسری پر میں بے بس ہو جاتا ہوں، میرا کوئی بس نہیں چلتا۔ میں چاہوں تو ریموٹ کا بٹن دبا کر ٹی وی کی زبان بند کر سکتا ہوں، لیکن بیوی کی زبان بند کرنے والے ریموٹ کا میری طرح دنیا کے کروڑوں شوہروں کو انتظار ہے۔ اور ویسے بھی اس کی ایجاد مجھے ابھی ناممکن نظر آتی ہے، یہ کوئی بنایا جانے والا ابھی فی الحال تو کوئی حالات ایسے نظر نہیں آتے۔ پاکستان میں مشتاق احمد یوسفی نے کہا ہے کہ مرد کی آنکھوں کا دم اور عورت کی زبان کا دم سب سے آخر میں نکلتا ہے۔ 25 دسمبر 2014 کی بات ہے، صبح صبح ٹیلی ویژن پہ بریکنگ نیوز آئی کہ اٹل بہاری واجپئی کو بھارت رتن سمان سے نوازا جا رہا ہے۔ میری بیوی محبت سے ناشتہ کرا رہی تھی، میں نے کہا اٹل بہاری واجپئی کو بھارت رتن سمان دیا جا رہا ہے۔ میری بیوی نے کہا انہوں نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دے دیا، ایسا کیا کر دیا کہ انہیں بھارت رتن سمان سے نوازا جا رہا ہے؟ میں نے کہا انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ اس دن سے بیوی آج تک غصے میں، اب تو کہنے لگی یہ مودی جی ہمارے جو ہیں مسٹر مودی صاحب، ان کی تو ہے لیکن انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے، انہیں تو شانتی کا نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ بہت خوبصورت یہ محفلیں دوستو آپ نے آگے بڑھائے۔ وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے، وہ صبح آتی آتی رہ گئی کہاں، جو قافلے تھے آنے والے کیا ہوئے، یہ کون لوگ ہیں میرے ادھر ادھر، وہ دوستی نبھانے والے کیا ہوئے، عمارتیں تو جل کے خاک ہو گئیں، عمارتیں بنانے والے کیا ہوئے، اندھیرے گھر سے پوچھتی ہے بے کسی، تیرا دیا جلانے والے کیا ہوئے۔ اندھیرے نے جب بے کسی سے پوچھا تو بے کسی نے جب اندھیرے سے پوچھا تو اندھیرے نے کہا اے بے کسی، اے افسردگی، اے اداسی، اے غم زدگی، ادھر ادھر مت بھٹک، ساحلوں پہ گانے والے تجھے کویت میں ملیں گے، دوستی نبھانے والے تجھے کویت میں ملیں گے، محبتیں لٹانے والے تجھے کویت میں ملیں گے، اردو اور زبان اور تہذیب کی محفلیں سجانے والے، شاعروں کو نوازنے والے، دعائیں دینے والے تجھے کویت میں ملیں گے۔ میں آپ کی ادب نوازی کو سلام کرتا ہوں، پھر لکھنؤ کا رخ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ دوستو، مبارکباد ہے محمد عامر صاحب، زندہ باد ہیں سنجیو سکسینہ صاحب، اسامہ صاحب اور ان کے تمام رفقائے کار، ہمارے الیکٹرانکس سے جڑے ہوئے ایرکسن کمپنی سے جڑے ہوئے عثمان صدیقی صاحب، ان تمام لوگوں نے بڑی جد و جہد سے بڑے دنوں سے اس مشاعرے کو سجانے کے لیے محنت کی ہے۔ آج اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ کامیابی کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ ہم آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، لکھنؤ کا رخ کرتے ہیں، ایک باوقار، معتبر اور مستند شاعر جو شاعر بھی ہے اور محترم ناظم بھی ہے۔ میرے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ آج میرے نظامت میں مشاعرہ
مشاعرہ پڑھ رہے ہیں، ورنہ ہمیشہ میں نے ان کی نظامت میں مشاعرہ پڑھا ہے، میں نے ان سے سیکھا ہے، میں نے گفتگو کا سلیقہ ان سے سیکھا ہے. جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا میں بات کر لیتا ہوں یہ سب انہی کی دعائیں ہیں، انہی کا طریقہ ہے جو میں نے اختیار کر رکھا ہوا ہے. آئیے دوستو، کاٹو شجر کہ شاخ شجر کاٹتے رہو، کاٹو شجر کہ شاخ شجر کاٹتے رہو، خوشبو نہ کاٹ پاؤ گے خنجر کی دھار سے. سونے کی قینچی لاؤ کہ منصف کے لب کھلے، قاتل نے ہونٹ سی دیے چاندی کے تار سے. اس قسم کے خوبصورت جذبات کی عکاسی کرنے والے محترم المقام شاعر علی جناب واصف فاروقی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس محفل میں اپنا کلام پیش کریں. محبتوں سے انڈین کلچرل ایسوسی ایشن کے ذمہ داروں نے اردو کی اس محفل کو آراستہ کیا ہے. میں پہلے بغیر کسی گفتگو کے براہ راست چند مصرے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے گفتگو. ارشاد. سماعت کریں گے خواتین و حضرات. اسی کے لفظوں کی خوشبوؤں سے مہک رہا ہے دماغ میرا، اسی کے روغن سے جل رہا ہے یہ فکر و فن کا چراغ میرا. اسی کی میں سے بھرا ہوا ہے ہر ایک لمحہ ایاغ میرا. کیا کہنے. یہ لفظ اردو ہے میرا گلشن، حصار اردو ہے باغ میرا. بہت اچھا ہے. یہ لفظ اردو ہے میرا گلشن، یہ لفظ اردو ہے میرا گلشن، حصار اردو ہے باغ میرا. تو سب سے پہلے میں اس کے حرفوں کی عظمتوں کو سلام کر لوں اور اس وسیلے سے آپ سب کی محبتوں کو سلام کر لوں. واہ واہ واہ. برادرم عثمان صدیقی صاحب، عامر صاحب، تمام ذمہ داران. ایک کویت ایسا ملک ہے، ایسا علاقہ ہے جس میں بہت سے کرم فرما میرے افروز عالم صاحب ہیں، عامر قدوائی صاحب ہیں، میری بہنیں ہیں یہاں، میری بیٹیاں ہیں یہاں. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ مجھے یہاں تک پہنچنے میں 65 برس لگ گئے. وجہ کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن بہرحال میں کچھ اشعار پیش کر کے اپنی ذمہ داری نبھاتا ہوں. بہت کچھ کہہ دیا میرے بارے میں ابرار کاشف صاحب نے. ناظم مشاعرہ کے سلسلے میں مشہور یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی فرشتے سے کہا کہ جاؤ اور دنیا میں جو سب سے بڑا جھوٹا ہے اسے اٹھا کے میری خدمت میں پیش کرو. فرشتے نے حکم کی تعمیل کی، اوپر سے آیا اور دوسرے لمحے اس نے مجرم کو لے جا کے حاضر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون ہے؟ تو فرشتے نے کہا یا رب العالمین یہ مشاعرے کا اناؤنسر ہے. کیا کہنے واصف. تو سوال ہوتا ہے کہ میں نے تم سے دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے کو اٹھا کے لانے کے لیے کہا تھا، یہ مشاعرے کے اناؤنسر کو کیوں لے آئے؟ تو فرشتے نے بڑی عاجزی سے کہا کہ سرکار جتنے بھی دنیا میں جھوٹے ہیں وہ دن کی روشنی میں، سورج کے اجالوں میں اپنی ضرورتوں کی خاطر، اپنے بیوی بچوں کی خاطر مختلف انداز کے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن یہ ایک عجیب و غریب جھوٹا ہے جو پوری رات بغیر کسی مقصد کے جھوٹ بولتا رہتا ہے. کیا کہنے آصف بھائی. تو میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ جھوٹ بہت اہم چیز ہے. ڈاکٹر بشیر احمد نے کہا ہے کہ سچ عدالت سے سیاست تک بہت مصروف ہے. سچ عدالت سے سیاست تک بہت مصروف ہے. جھوٹ بولو، جھوٹ میں اب بھی محبت ہے بہت. کیا کہنے. تو یہ وہ جھوٹ ہے جو ابرار کاشف بول رہے ہیں اپنی محبتوں کو فروغ دینے کے لیے. آئیے ابرار کاشف ایک ایسا ناظم ہے ہمارے ہندوستان کا جس نے پوری دنیا میں اپنی سنجیدہ نظامت اور اپنی دانشمندانہ نظامت کی وجہ سے ایک بالکل منفرد مقام حاصل کیا ہے. ان کی نظامت میں مجھے پڑھ کے مجھے ہمیشہ فخر محسوس ہوا، ہمیشہ خوشی کا احساس ہوا ہے. میں عرض کرتا ہوں یہ پوری دنیا آپ کے سامنے ہے. دنیا کا منظرنامہ ہے. کچھ تھوڑے سے کڑوے سے تلخ سے اشعار قطعات کی شکل میں پڑھتا ہوں، سنیں گے حضرات. میں عرض کرتا ہوں صاحب کہ ہر مسرت بھی وہی، اس کا علاج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا علاج صرف اس کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، میرا یقین ہے. عرض کرتا ہوں کہ ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے. ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے. دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے. کیا کہنے. ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے. دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے. اور زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی. کیا کہنے. واہ واہ واصف بھائی، واہ 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 واہ. زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، بھی وہی دیتا. ہائے ہائے ہائے.
دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے، اور زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے۔ یہ کویت ایسا ملک ہے جو بنیاد ہے ہمارے پورے، اب پوری تفصیل بتانے کی ضرورت ہے، میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے یہ مشاعرہ شروع ہوا تھا۔ ابرار کاشف نے بہت اچھے شعر سے، اشعار سے مشاعرہ شروع کیا تھا۔ میں 4 مصرے حاضر ہیں، ارشاد سماعت کیجیے۔ واصف بھائی ارشاد۔ عرض کرتا ہوں کہ رنج و غم کی کسی تفصیل میں کیا رکھا ہے، روشنی مجھ سے ہے، قندیل میں کیا رکھا ہے۔ واہ 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 واہ۔ رنج و غم کی کسی تفصیل میں کیا رکھا ہے، روشنی مجھ سے ہے، قندیل میں کیا رکھا ہے، اور قہر اس کا تھا جو پسپا ہوئے اصحاب الفیل، ورنہ ننھی سی ابابیل میں کیا رکھا ہے۔ کیا بات ہے صاحب، اس کا تھا۔ کیا بات ہے صاحب۔ دوستو شریک ہو جائیے گا مشاعرے میں، بہت اچھے، بہت قیمتی رنج و شعر، غم کی بڑے کسی شعر تفصیل مشاعرے میں پڑے کیا جائیں۔ واہ رکھا واہ 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 واہ۔ رنج و غم کی کسی تفصیل میں کیا کیا رکھا ہے، رکھا ہے، واہ واہ واہ۔ روشنی مجھ سے ہے، قندیل میں کیا رکھا ہے، اور قہر اس کا تھا جو پسپا ہوئے اصحاب الفیل، ورنہ ننھی سی ابابیل میں کیا رکھا ہے۔ تو اس معبود حقیقی کو سپاس بندگی پیش کر کے کچھ نوازش کرم، میں کچھ 4 مصروں سے یہ رابطہ کرتا ہوں آپ حضرات سے۔ ذرا صاحب میں نے کچھ پتہ نہیں کیا کیا تھا، دیکھتا ہوں۔ ہاں ملازہ فرمائے، ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں، ہماری یہ کردار ہیں۔ ابھی شبینہ ادیب نے کہا تھا کہ سبھی کی پیاس کو اعزاز یہ نہیں ملتا، سبھی کی گڑی سے زمزم نہیں نکلتا ہے۔ بہت اچھا۔ میں 4 مصرے بنا کے پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا حضرات خواتین۔ عرض کرتا ہوں کہ دوڑتی بھاگتی سب مائیں ہیں بیٹوں کے لیے۔ میں نے اس کردار کو اپنی شاعری کا جز بنایا ہے، پہلی مرتبہ شاید کوشش کی ہے کہ دوڑتی بھاگتی سب مائیں ہیں بیٹوں کے لیے، حاجرہ جیسا وہ انداز کہاں رکھتی ہیں۔ آہا۔ دوڑتی بھاگتی سب مائیں ہیں بیٹوں کے لیے، حاجرہ جیسا وہ انداز کہاں رکھتی ہیں، اور تشنگی ریت کی پرتوں سے نکالے زمزم، ایڑیاں سب کی اعجاز کہاں رکھتی ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے تشنگی بھائی۔ ریت کی پرتوں سے نکالے زمزم، تشنگی ریت کی پرتوں سے نکالے زمزم، ایڑیاں سب کی اعجاز کہاں رکھتی ہیں۔ سراج مہندی صاحب کی صدارت، مہمان خصوصی کے طور پر رضوان صاحب جیسی عظیم المرتبہ شخصیت اور سرپرستی فرما رہے وسیم بھائی، یہ ان سب کی موجودگی میں کچھ شعر غزل کے بھی پڑھوں گا۔ ایک نظم کی مجھ سے میرے کچھ دوستوں نے فرمائش کی ہے، اگر میں بہت زیادہ وقت میں نے نہ لے لیا تو میں وہ نظم ضرور سنانا چاہوں گا۔ بھائی پڑھیں پڑھیں۔ میں پڑھتا ہوں 2-3 شعر غزل کے۔ مطلع برائے مطلع ہے کہ سیدھی ہو کوئی چال، وسیم بھائی، تو چلتا نہیں ہوں میں، سیدھی ہو کوئی چال تو چلتا نہیں ہوں میں، قسمت سنبھالتی ہے سنبھلتا نہیں ہوں میں، سیدھی ہو کوئی چال تو چلتا نہیں ہوں میں، قسمت سنبھالتی ہے سنبھلتا نہیں۔ سنبھلتا نہیں ہوں میں۔ اور 3-4 شعر ہیں، میرا پورا ادبی حلقہ ہے یہاں موجود کویت کا، جو ان کی نظر کرتا ہوں یہ 3-4 شعر عرض کرتا ہوں کہ مثل ایسا میں دستے کلیم خدا میں ہوں، مثل ایسا میں دستے کلیم خدا میں ہوں، یاروں کی آستین میں پلتا نہیں ہوں میں، واہ 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 واہ۔ مثل ایسا ارے واہ 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 واہ۔ کلیم خدا میں ہوں، بھائی زندہ باد واصف مثل بھائی، واہ ایسا واہ میں واہ۔ دستے کلیم خدا میں ہوں، یاروں کی آستین میں یاروں پلتا کی نہیں ہوں۔ آستین میں پلتا نہیں ہوں میں، یاروں کی آستین میں پلتا نہیں ہوں میں آپ سے نہ تو داد کی گزارش کروں گا نہ تالیوں کی۔ اگر میرے کسی بھی مصرے میں، کسی بھی شعر میں یہ صلاحیت ہوگی تو آپ خاموش نہیں رہیں گے، مجھے اس کا یقین ہے کہ مثل ایسا میں دستے کلیم خدا میں ہوں، یاروں کی آستین میں پلتا نہیں ہوں میں، میری شناخت میری انا ہے ضمیر ہے، میری شناخت میری انا ہے ضمیر ہے، اور اپنے یہ لباس بدلتا نہیں ہوں۔ ارے کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ۔ میری واصف بھائی پھر شناخت پڑھے میری شعر، انا واہ 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 واہ۔ بہت بہت، میری شناخت میری انا ہے ضمیر ہے، اور اپنے یہ لباس بدلتا نہیں ہوں میں، واہ واہ۔ اور اپنے یہ لباس بدلتا نہیں ہوں میں۔ بطور خاص ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ سورج جگنو ہوں، مجھ میں نور خدا کا جمال ہے۔ یہ تمام سائنس کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں،
اچھے جتنے بھی یہ اسٹارز جتنے بھی سیارے ہیں وہ سب سورج کی روشنی سے چمکتے ہیں. میں پیش کرتا ہوں یہ خاص طور پر شعر کہ جگنو ہوں مجھ میں نور خدا کا جمال ہے, سورج کی خود نمائی سے جلتا نہیں ہوں میں. واہ 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 واہ. جگنو ہوں مجھ میں نور خدا کا جمال ہے, سورج کی خود نمائی سے جلتا نہیں ہوں میں. قسمت سنبھلتی ہے سنبھلتا نہیں ہوں میں. شعر عرض کرتا ہوں کہ دستک اگر وہ دے تو میں لبیک بھی کہوں, دستک اگر وہ دے تو میں لبیک بھی کہوں. سب آہٹوں پہ گھر سے نکلتا نہیں ہوں میں. دستک اگر وہ دے تو میں لبیک بھی کہوں, دستک اگر وہ دے تو میں لبیک بھی کہوں. سب آہٹوں پہ گھر سے نکلتا نہیں ہوں میں. جناب بہت خوب. بہت اور حمید الدین صاحب میرے بہنوئی ہیں, بڑے چھوٹے بہت ہیں مجھ سے, لیکن بہرحال بہنوئی ہمیشہ بڑے درجے کا مالک ہوتا ہے. تو حمید سن لو شعر, یہ سچا شعر ہے, یہ شعر جھوٹا ہے لیکن اچھا ہے. میں شعر پہ مقطع کی شکل میں پڑھتا ہوں, مقطع کی صورت میں یہ شعر کہ جگنو ہوں مجھ میں نور خدا کا جمال ہے, سورج کی خود نمائی سے جلتا نہیں ہوں میں. واصف میرے مزاج میں ٹھہراؤ آ گیا, واصف میرے مزاج میں ٹھہراؤ آ گیا. اب چاند دیکھ لوں تو مچلتا نہیں ہوں میں. واہ بھائی بہت اچھا ہے, بھائی بہت اچھا ہے. واہ 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 میرے واہ. مزاج میں ٹھہراؤ آ گیا, ہائے 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 ہائے. واصف میرے مزاج میں ٹھہراؤ آ گیا. اب چاند دیکھ لوں تو مچلتا نہیں ہوں میں. واہ واہ واہ. بہت نوازش آپ کی, بہت زندہ نوازش. باد، اب زندہ چاند باد. بہت بہت اور آپ بھی مبارکباد, آپ سن رہے ہیں, اس کی حفاظت کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش ہے. بہت شکریہ آپ کا. کہ واصف میرے مزاج میں ٹھہراؤ آ گیا, اب چاند دیکھ لوں تو مچلتا نہیں ہوں میں. واہ 3 شعر غزل کے مجھے میرے بھائی اور آپ کے محبوب ترین شاعر عمران پرتاپ گڑھی نے مجھے یاد دلایا, وہ 3 شعر میں پڑھتا ہوں. اگر شعر پسند آئیں تو ظاہر سی بات ہے تالیاں میرے حصے میں آئیں گے, اگر نہیں پسند آئے تو عمران کی ذمہ داری ہے. دیو سماعت کیجئے گا خاص طور پہ. مسرتوں میں حیات اپنی گزار دینا کمال کیا ہے. عثمان بھائی, مسرتوں میں حیات اپنی گزار دینا کمال کیا ہے. جو چڑھتے سورج کو پوچھتے ہیں انہیں بتاؤ زوال کیا ہے. مسرتوں میں حیات اپنی گزار دینا کمال کیا ہے. جو چڑھتے سورج کو پوچھتے ہیں انہیں بتاؤ زوال کیا ہے. کیا کہنے ہیں. اور میں زندگی کے 35-36 برس سرکاری ملازمت میں گزارے, بہت سے ایسے گناہ کیے ہیں جن کا اعتراف صرف اس شعر سے ہو سکتا ہے, دوسری کوئی صورت نہیں ہے. میں اعتراف گناہ کرتے ہوئے اللہ سے بھی معافی اور آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میری سفارش کر دیجیے گا کہ اس شعر کے حوالے سے صداقت بیانی ہے میری, اس کو معاف کر دے اللہ. عامر میاں سنیے گا شعر. عرض کرتا ہوں کہ جو چڑھتے سورج کو پوچھتے ہیں انہیں بتاؤ زوال کیا ہے. میں اپنے بچوں کی آرزوؤں کو قتل ہوتے نہ دیکھ پایا. ہائے ہائے ہائے. میں اپنے بچوں کی آرزوؤں کو قتل ہوتے نہ دیکھ پایا. میں جانتا تھا کہ زندگی میں حرام کیا ہے حلال کیا ہے. ارے واہ واہ بھائی, واہ واہ. کیا شعر کہہ دیا واسی بھائی, واہ 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 واہ. ہائے ہائے ہائے. بہت نوازی. مسرتوں میں حیات اپنی گزار دینا کمال کیا ہے. جو چڑھتے سورج کو پوچھتے ہیں انہیں بتاؤ زوال کیا ہے. میں اپنے بچوں کی آرزوؤں کو قتل ہوتے نہ دیکھ پایا. یہ اس طرح کے گناہ ہندوستان میں کیے جا سکتے ہیں, اس لیے جھنڈا بھی ضروری. کیا کہنے, کیا کہنے کہ میں اپنے بچوں کی آرزوؤں کو قتل ہوتے نہ دیکھ پایا. میں جانتا تھا کہ زندگی میں حرام کیا ہے حلال کیا ہے. حرام کیا ہے حلال کیا. اس کا آخری شعر سماعت کیجئے. خاص طور پر غزل بہت کم کہی ہے میں نے, اتفاق سے یہ شعر غزل کا ہو گیا ہے. یہ افروز عالم صاحب ہوئی, عامر قدوائی صاحب کی نظر کرتا ہوں. کہاں ہیں کہیں؟ نہیں یہ نہیں, عامر قدوائی صاحب. اچھا ٹھیک ہے, بہتر. میں عامر بھائی آپ کے لیے شعر پڑھتا ہوں.
عرض کرتا ہوں کہ جو چڑھتے سورج کو پوچھتے ہیں انہیں بتاؤ زوال کیا ہے. میری نہ مانو تو آئینہ ہی تمہیں بتا دے گا سچ تمہارا. میری نہ مانو تو آئینہ ہی تمہیں بتا دے گا سچ تمہارا کہ 4 دن میں بچھڑ کے مجھ سے تمہارے چہرے کا حال کیا ہے. بہت اچھا ہے بھائی. ارے واصف بھائی واہ واہ. نہ مانو تو آئینہ ہی تمہیں بتا دے ہائے گا. ہائے ہائے ہائے. ارے واہ واہ. میری نہ مانو تو آئینہ ہی تمہیں بتا دے گا سچ تمہارا کہ 4 دن میں بچھڑ کے مجھ سے تمہارے چہرے کا حال کیا ہے. مسرتوں میں حیات اپنی گزار دینا کمال کیا ہے. اب وہ جن دوستوں نے میری اس نظم کی فرمائش کی ہے اتنی زیادہ پڑھ چکا لیکن بہرحال مجھے بھی اچھی لگتی ہے, آپ کو بھی پسند آنی چاہیے وہ نظم. سنیے گا صاحب, میں زندگی کے 65 برس اللہ نے پورے کرا دیے بڑی عزت کے ساتھ. بڑھاپے کی منزل میں ہوں, لیکن اب ایک میرا جملہ سنیے گا آپ لوگ, اور جو 65 برس سے زیادہ کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی کہ 65 جہاں میرے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے, 65 برس کی عمر مکمل کرنے کے بعد بھی قسم خدا کی میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی سے عشق کروں. سچائی. سردار جی آپ بھی جب اس عمر میں پہنچیں گے تو یقین ہے کہ آپ کا بھی دل یہی کہے گا جو میں نے کہا ہے. لیکن اب اس عمر میں آنے کے بعد عشق کرنے کا جو سلیقہ اور طریقہ ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے ہے نہیں. دیکھیے یہ عشق کے معنی بڑے محدود سے اصل میں ہوتے ہیں, بڑا گڑبڑ یہ ہے. اب عشق کیا جائے اس 65 برس کی عمر میں بڑھاپے میں تو کس انداز سے کیا جائے. اس کا عنوان ہے مجھے اجازت دے. یہ اجازت ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. سنیے صاحب نظم سنیے گا کہ میں اپنے ہونٹوں کی بے رنگ روشنائی سے تیرے لبوں پہ محبت کا لفظ لکھوں گا, مجھے اجازت دے. میں اپنے ہونٹوں کی بے رنگ روشنائی سے تیرے لبوں پہ محبت کا لفظ لکھوں گا, مجھے اجازت دے. پڑھی ہیں میں نے تیری چشم نم کی تحریریں, تیرے خاموش لبوں سے سنی ہے تقریریں. میں چاہتا ہوں میرے پیار کی حرارت سے پگھل کے موم بنے تیرے غم کی زنجیریں. واہ واہ واہ. میں چاہتا ہوں کہ اپنی نظر میں قید کروں تیرے حسین تبسم کی شوخ تصویریں. میں چاہتا ہوں کہ میری نظر کے بوسوں کی گواہیاں تیرے رخسار و لب سے ملنے لگیں. میں چاہتا ہوں کہ جب میں تیری طرف دیکھوں تو تیرے دل میں شگفتہ گلاب کھلنے لگے. کیا کہنے ہیں, میں کیا چاہتا ہوں کہنے کہ ہیں. جب میں تیری طرف دیکھوں تو تیرے دل میں شگفتہ گلاب کھلنے لگے. ہوں لاکھ ذہن کا آزاد, کیا ہے میرے پاس سوائے ایک دل برباد, کیا ہے میرے پاس تجھے سنانے کو رودات, کیا ہے میرے پاس کہ تجھ سے عشق کی بنیاد کیا ہے میرے پاس. یہاں سے مصرے سنیے گا کہ تجھ سے عشق کی بنیاد کیا ہے میرے پاس, کہ میرے ساتھ کوئی ہم مزاج بھی تو نہیں, کہ دسترس میں میرا آج بھی تو نہیں, کہ میرے قبضے میں میرا سماج بھی تو نہیں, کہ میرے پاس کوئی تخت و تاج بھی تو نہیں. میں تجھ کو مانگ لوں ایسا رواج بھی تو نہیں, کہ میرے ساتھ کوئی ہم مزاج بھی تو نہیں, کہ دسترس میں میرا آج بھی تو نہیں, کہ میرے قبضے میں میرا سماج بھی تو نہیں, کہ میرے پاس کوئی تخت و تاج بھی تو نہیں. میں تجھ کو مانگ لوں ایسا رواج بھی تو نہیں. گلا نہیں ہے مقدر کی نارسائی سے, تجھے بچاؤں گا الزام بے حیائی سے. یہ ہے وہ منزل اس بڑھاپے کے عشق کی, گلا نہیں ہے مقدر کی نارسائی سے, تجھے بچاؤں گا الزام بے حیائی سے. میں لڑ نہ پاؤں گا اتنی بڑی خدائی سے, میں تجھ کو چاہوں گا جذبوں کی پارسائی سے. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. گلا نہیں ہے مقدر کی نارسائی سے, واہ واہ تجھے واہ. بچاؤں گا الزام بے حیائی سے. میں لڑ نہ پاؤں گا اتنی بڑی خدائی سے, میں تجھ کو چاہوں گا جذبوں کی پارسائی سے. میں اپنے ہونٹوں کی بے رنگ روشنائی سے تیرے لبوں پہ محبت کا لفظ لکھوں گا, مجھے اجازت دے, مجھے اجازت دے. بہت شکریہ. دوستو آئیے پھر اس محفل کو, اس مشاعرے کو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں. بہت خوبصورت نظم عشق کے حوالے سے, اجازت دے کے حوالے سے محترم واصف فاروقی صاحب نے یہاں پہ عنایت کی, یہاں پہ پیش کیا. آپ نے بھرپور پذیرائی فرمائی.
ہم آپ کے شکر گزار ہیں دوستوں 65-70 برس عشق جو ہے تو وہ عمر کی سرحدوں کا قائل نہیں ہوتا. عشق آدمی زبان سے بھی کر سکتا ہے, تہذیب سے بھی کر سکتا ہے, دھرتی سے بھی کر سکتا ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے آدمی عشق کرتا ہے. عشق کے صرف وہ مطلب نہیں ہوتا, وہ معنی نہیں ہوتا, عموماً جس معنوں میں اسے لیا جاتا ہے. انیس آسان نہیں, لکھنؤ کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں. انیس آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا, انیس آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا, یہ ان کا کام ہے جو زندگی برباد کرتے ہیں. ایسوسی ایشن والوں نے, کویت والوں نے, عامر بھائی نے, معراج حیدر صاحب نے, عثمان بھائی نے, اسامہ صاحب نے, سنجیو بھائی نے, سب نے مل کر اپنا وقت برباد کیا ہے, لیکن اس بربادی میں بھی وہ آبادی کو دیکھ رہے ہیں, وہ تہذیب کو آباد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, وہ زبان کو آباد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آج جس کی نمائندگی ہم یہاں پر ہو رہی ہے, جس کا پریزنٹیشن یہاں پہ ہو رہا ہے, جس کا نام اردو ہے, ای ٹی وی اردو آپ نے دیکھا ہے, آپ دیکھتے ہیں, اور ای ٹی وی اردو سے جڑے ہوئے ایک بہت ہی مشہور شاعر ہیں, ای ٹی وی اردو کے پروڈیوسر ہیں محترم ڈاکٹر طارق قمر صاحب, ہماری بزم کا حصہ ہے. غزل کے با کمال شاعر ہیں, نظم کے بہت با ہنر فنکار ہیں, بہت اچھے شاعر ہیں. میں اس وقت ان سے گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ وہ آئیں, لکھنوی تہذیب کی نمائندگی پوری دنیا میں بہت محبتوں کے ساتھ اپنی تمام تر شرافت اور معصومیت کے ساتھ کرتے ہیں. ڈاکٹر طارق قمر صاحب, میں اردو کے حوالے سے انہیں اس محفل میں پیش کرنے جا رہا ہوں, اور آپ کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا کام, آپ کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے میں ڈاکٹر طارق قمر سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس محفل میں اردو کے حوالے سے اپنا کلام پیش کریں جو ای ٹی وی اردو سے منسلک ہے. ڈاکٹر طارق قمر صاحب. اب مجھے یاد آ گیا, محبت کرنے والوں سے, بھائی محبت کرنے والوں سے محبت تم کو کرنا ہے, تمہارا مسئلہ یہ ہے حکومت تم کو کرنا ہے, ہم اپنا کام کرتے ہی چلے جائیں گے محفل سے, اب اس کے بعد اردو کی حفاظت تم کو کرنا ہے. ای ٹی وی اردو سے منسلک بہت ہی باکمال شاعر ڈاکٹر طارق قمر. السلام علیکم. ظاہر ہے کہ کسی بھی تمہید کی گنجائش نہیں ہے. بہت خوبصورت سماعتیں, بہت ہی معتبر ڈائز, اور صف سامعین میں بھی وہ تمام لوگ جو بڑے معتبر ہیں ادب کے حوالے سے. ایک تحریک جو محترم قدوئی صاحب نے شروع کی تھی, سیاست اور ادب کے خوبصورت امتزاج کی, وہ کویت تک پہنچی ہے, اور اس کی نمائندگی کرنے کے لیے محترم سراج مہندی صاحب یہاں تشریف لائے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں تمام منتظمین کو اس خوبصورت اور کامیاب مشاعرے کے لیے. صرف 5-7 منٹ کے لیے میں آپ کے درمیان 2 فرمائشیں میرے پاس ہیں جو مشتق آتے آتے حکم ناموں میں تبدیل ہو گئی ہیں. ایک میرے بھائی عمران پرتاپ گڑھی صاحب کی, ایک عامر صاحب کی, اور ایک جو فرمائش عامر صاحب کی تھی وہی عثمان بھائی نے بھی اس کی خواہش کی ہے. میں پیش کرتا ہوں, ملاحظہ کریے ڈاکٹر صاحب. صرف چند شعر پیش کرتا ہوں, اس کے بعد اس نظم تک آتا ہوں جو مجھے حکم ملا ہے. ملاحظہ کریے گا خاص طور سے. سراج بھائی اجازت دیجیے گا. یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے, 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 چلو اچھا ہے کچھ خطرہ نہیں ہے. واہ واہ واہ, بہت بھائی ڈاکٹر صاحب, واہ 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 واہ, کیا مطلب بنا دیا, واہ 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 واہ. یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے, چلو اچھا ہے کچھ خطرہ نہیں. واہ 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 واہ. اور کبھی کبھی شاعری زیادہ ہو جاتی ہے تو داد کم ہو جاتی ہے. لیکن بہت یقین کے ساتھ اور بہت وثوق کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت معتبر سماعتیں ہیں. ایک شعر ہے اس غزل میں, کہیں پڑھتا نہیں ہوں, ہمت ہی نہیں ہوتی, جسارت نہیں کر پاتا ہوں. آپ کی معتبر سماعتوں کی نظر کرتا ہوں, ملاحظہ کریے گا. یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے, چلو اچھا ہے کچھ خطرہ نہیں ہے. اور ملاحظہ فرمائیں گے, دیکھیں, بڑے لوگوں سے مل کر دیکھ آئے, بڑے لوگوں سے مل کر دیکھ آئے, یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے, چلو اچھا ہے کچھ خطرہ نہیں ہے. بڑے لوگوں سے
बड़े लोगों से मिलकर देखाए, बड़े लोगों से मिलकर देखाए, किसी दीवार में साया नहीं। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह, हाय 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 हाय, अरे क्या कहने डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया आपका। बड़े लोगों से मिलकर देखाए, किसी दीवार में साया नहीं है, किसी दीवार में साया नहीं है। बहुत नवाजिश आपकी। किसी दीवार में साया नहीं और बिछड़ के उससे तारीख जी तो लोगे। आहा, तो वासिफ भाई फरमा रहे थे कि साहब 65 साल की उम्र में इश्क सवार हुआ है इनके ऊपर, समझे। मेरे तो बड़े भाई की तरह हैं, चचा की तरह हैं बिल्कुल। इत्तेफाक से पिछले दिनों मैं गया था खाना खाने के लिए वासिफ भाई के यहाँ, तो चच्ची जान ने शिकायत की थी, तारीख समझाओ, लोग 60 साल में सट जाते हैं, 65 साल में